باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یہ ایک مجرم قوم ہے۔ یہ سورہ دخان کی 22ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اللہ کا پیغام قوم کو پہنچایا، لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم والوں نے سرکشی دکھائی اور بات نہیں مانی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کر دی کہ میں تنگ آ چکا ہوں اور یہ لوگ حد سے زیادہ سرکش ہو گئے ہیں، اب میرے مارنے کے در پہ آ گئے ہیں، قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ مجرم قوم ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب آپ آخری فیصلہ فرما دیجیے ان کے تعلق سے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل نکلو کہ تمہارا تعاقب کیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرما دیا گیا، ٹھیک ہے، تم میرے بندوں کو لے کر، یعنی قوم بنی اسرائیل اور جو بھی تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، قوم قبطی میں سے بھی کچھ لوگ تھے اور دیگر لوگ بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھ کر اور ان کی نشانیاں دیکھ کر اور دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لائے تھے، ان تمام کو لے کر تم نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور سمندر کو کھلا ہی چھوڑ دو تاکہ فرعون کی قوم راستہ سارا لشکر ڈوب مرنے والا ہے، یعنی سامنے تمہارے دریا آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس پر لاٹھی مارو اور ہم اس میں سے راستے بنائیں گے تمہارے لیے معجزاتی طور پر، خشک راستہ بن جائے گا۔ جب تم اور تمہارے ساتھیاں اس میں سے گزر جاؤ تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا۔ راہوا کہا اس میں ایک لفظ ہے کہ ویسے ہی قوم، یعنی فرعون اور اس کی قوم بھی تمہارے پیچھے آئے گی، تمہارے لشکر کے، تو ان کو جو ہے ہم ڈبانا چاہ رہے ہیں، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ کتنے ہی باغ و چشمے اور کھیتیاں اور شاندار محل چھوڑ گئے اور کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنایا، یعنی جب وہ پیچھا کرے اور پھر آ کر اللہ کے حکم سے دریا میں ڈوب گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جو نعمتیں ان کو حاصل تھی، عیش و پسند میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ ساری کی ساری وہ پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ اس میں یعنی ان کے محلات بھی تھے اور ان کی کھیتیاں بھی تھیں اور ان کے شاندار باغات بھی تھے۔ دریائے نیل کے دونوں طرف بتایا جاتا ہے کہ باغات اور جو ہے کھیتیاں یعنی تھی اور ہر قسم کی نعمتیں ان کو حاصل تھی، شاندار محلات تھے رہنے سہنے کی اور دیگر مقامات، اور سب کچھ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، ایک کماتا ہے، ایک رکھتا ہے، کوئی دوسرا اس کو جو ہے استعمال کرتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ بعض وقت دکھاتے ہیں عبرت کی خاطر، اور ان کو بتا دیا گیا کہ ان کا نام صرف باقی بچایا گیا ہے عبرت کی خاطر، لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، ورنہ ان کی ساری چیزیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی گئی اور جو بھی نعمتیں ان کو حاصل تھی اس کا وارث قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، بس ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کے مرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے دنیا میں اس زمین پر کوئی ایسے اچھے عمل نہیں تھے کہ دنیا والے ان کے مرنے پر جو ہے کوئی کچھ روئیں اور جو ہے ان کے لیے افسوس کریں۔ اور ایسی متعدد روایتیں ملتی ہیں احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے
2 دروازے آسمان پر مقرر کر کے رکھ دیے ہیں، ایک دروازے میں سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرا دروازہ جو ہے اس کے عمل کو لے کر نیچے سے اوپر جاتا ہے، اس کی گفتگو، اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کام کاج۔ اور جب وہ بندہ مرتا ہے اور اگر نیک ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، تو دروازے اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے روایتوں سے بات ثابت ہے کہ رونا بھی ثابت ہے۔ اور اگر عام فہم زبان میں اگر سوچا جائے تو اگر کوئی بدبختی کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتے رہتا ہے، تو اس کے مرنے پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خسکم جہاں پاک، مر گیا، تنگ کر رہا تھا، اس لیے جو ہے اس کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہوتا، بس اس کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز عذاب سے نجات دلا دی، واقعی وہ حدود الہی سے تجاوز کرنے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر وہ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی اور سرکشی کی، اور ان کو سخت ترین عذاب دیتا تھا اور ستاتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے دیے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان بنی اسرائیل کی حالت جانتے ہوئے ہم نے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فضیلت دی اور ترجیح دی دوسری قوموں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو قومیں تھیں عالم میں، اس پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ بعض یعنی کچھ وجہ سے جو ہے ان پر کچھ دوسرے لوگوں پر بھی ان کو جو ہے فضیلت دی گئی ہو، لیکن امت محمدیہ کی فضیلت ساری قوموں پر جو ہے مجموعی طور پر سب سے زیادہ رہے گی ہمیشہ۔ دوسری ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہوں گی اس پر امت محمدیہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جن میں صریح آزمائش تھی۔ اس میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، بے شمار معجزات، اور پھر وہ احسانات کا بھی تذکرہ ہے اس میں جو قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ جیسے کہ ابھی ذکر آیا ہے کہ جب وہ فرعون سے بھاگ کر جا رہے تھے، باہر نکل رہے تھے ملک مصر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور اس سے وہ آسانی کے ساتھ پار ہو گئے۔ اور پھر آگے جو ہے دیگر جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی، من و سلوہ آسمان سے اتارا تھا، ان کی غذا کے لیے انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور بادلوں کا سایہ ان کے لیے جو ہے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کیا تھا۔ ایسے بہت سے احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیے تھے، اس کا تذکرہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ بتا کر کہ بلاء مبین، یہ جو ہے بڑی صریح آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندوں کو جو انعامات سے نوازتے ہیں، جو نعمتوں سے جو نوازا جاتا ہے، اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا وہ نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، یا جو ہے ان نعمتوں کو لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں قریش مکہ، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت تک کا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ چل رہا تھا بیچ میں، اس سے پہلے بھی جو ہے قریش سے جو ہے مخاطب تھا، اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ عبرت کے لیے ان لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ایسی شاندار سلطنت اور حکومت، اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت، ملک مصر کا مالک، اور انتہائی سرکش اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اس کو کیسا ہم نے یہ خس و خاشاک کی طرح یعنی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور جو ہے تم اس کے مقابلے میں کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے اے قریش مکہ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم بھی اگر بات کو نہیں مانو گے، تم بھی اگر ضد اور ہٹ دھرمی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرو گے، تو تمہارا حشر بھی جو ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یعنی باعث بعد الموت سے وہ انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سب بس دنیا ہی کی زندگی ہے، یہیں پر جینا اور یہیں پر مرنا ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، سورہ مومنون 18ویں پارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کا یہ قول ہوتا ہے
جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے بس عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جو چاہے کر لو، اس کے بعد مٹی میں رل مل جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ خیال یہ لوگوں کا تھا، یہ باطل عقیدہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور پھر اس کے بارے میں جو ہے ہٹ دھرمی اور حجت اور کٹ حجتی کرتے تھے یعنی مسلمانوں سے، اور یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، آخرت والا معاملہ ہے اور جزا و سزا کا قانون ہے، تو پھر ہمارے جو باپ دادا آبا و اجداد پرانے جو مر چکے ہیں ان کو لا کر دکھا دو، ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا دو۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی دلیل دے دیے ہیں، بڑی حجت ان کے سامنے قائم کر دیے ہیں اور مسلمانوں کو لاجواب کر دیے ہیں۔ انتہائی محمل اور نالائقی کی بات تھی یہ اس میں، جبکہ جو ہے کسی نے بھی جب ان سے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ مردوں کو یہاں پر زندہ کیا جائے گا، اور کوئی مسلمان یعنی اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یا جو ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس زندگی میں اس دنیا میں جو ہے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا جائے گا۔ وہ علیم و حکیم کا جو قانون ہے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ سب کو، اولین اور آخرین کو، سب کو ایک وقت میں جمع کرے گا، یعنی اب اس دنیا میں نہیں بلکہ ایک وقت مقررہ ہے جس کا وقت اسی کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم۔ تو یہ اس قسم کی حجتیں کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا، یہ انتہائی احمقانہ باتیں ہیں اور اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ کیا یہ لوگ قوت و شوکت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، وہ سب مجرم تھے۔ اور پھر دیگر قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سی طاقتور اور قوت والی قومیں گزری ہیں جو شان و شوکت میں بہت زیادہ تھی تمہارے مقابلے میں، تمہاری کچھ بھی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ قوم تبع کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں۔ قوم تبع کے تعلق سے اس صورت میں آیا ہے اور سورہ قاف میں بھی آیا ہے، لیکن تفصیل کہیں پر بھی نہیں آئی۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ قوم تبع اس قوم کہا جاتا ہے جو یمن کے بادشاہوں کا نام تھا، وہ جیسا کہ جو ہے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا اور فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے مختلف ملکوں میں جو ہے جو بادشاہ حکومت کرتے تھے ان کے کچھ لقب دیے جاتے تھے، ان کو لقبی نام ہوتے تھے۔ ویسے ہی جو ہے یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قوم یا اس کے بعد آنے والی مطلب قوم سمود اور قوم عاد، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قوموں کو ہم نے سب کچھ دیا تھا، بہت یعنی قوت اور طاقت اور دیگر چیزوں سے ہم نے ان کو نوازا تھا، لیکن ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ اور جو ہے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا انجام نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب مجرمین ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے انہیں ایک صحیح مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو لوگ جزا و سزا کے قانون کو نہیں مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بعد سے بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت والی زندگی نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں وہ لوگوں کا جو ہے خیال تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو ہم نے ایسا ہی کھیل کود میں بنا لیا ہے، ایک تماشا ہے، ایک کھلونا ہے، اور اس کو بنانے والا ایک کھیل گڑا بچہ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ علیم اور حکیم کی صنائی ہے اور کاریگری ہے، اس کو بڑی حکمت کے ساتھ بڑے جو ہے حقیقت پر میں نے بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے دلائل ہیں، اس کو جو ہے بڑی ہی جو ہے حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کو سمجھنے والے، اس کو جو غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس پہ، ورنہ لوگ اس کے اوپر سے ایسا ہی گزر جاتے ہیں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی
وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہارا امتحان ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں دنیا میں سب کو، ارادے اور اختیار کی آزادی دے کے، اور پھر ایک جزا اور سزا کا قانون ہے مقرر۔ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے گی اور بدوں کو جو ہے ان کی بدیوں کی سزا ملنے والی ہے۔ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ غافل اور بے خبر ہے اس مقصد سے جو مقصد کائنات ہے۔ اگر جو ہے جزا اور سزا کا قانون نہیں ہوتا تو اس کائنات کی تخلیق ہی بیکار ہو جاتی، اس کا مقصد بیکار ہو جاتا۔ سب ایسے ہی جینا ہے، جینا اور عیش و عشرت میں پڑنا اور اپنی رنگینیوں میں اور اپنی مستی کرنا، اس کے بعد مٹی میں رل مل جانا، تو پھر اس کا مقصد کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک مقصد کے تحت اس کو بنائے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں فائدہ ہے، جو نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے فائدہ نہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو بیکار بس ایسے ہی ہم نے بنا دیا ہے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ ہوگی، اور ان تمام کو ہماری طرف ایک دن لوٹ کر آنا ہے اور حساب کتاب اور جزا و سزا کا قانون مقرر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ یہ جو ہے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے اس کو ایسا نہیں بنایا بلکہ بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے آزمائش کا ایک پہلو رکھا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنے والی ہے۔ یہ کوئی کھلونا تماشا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا ہی اس کو بنا لیتے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق الى الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ باطل کو جو ہے ہم حق سے کھینچ کر مارتے ہیں، وہ اس کا سر توڑ ڈالتا ہے، اور حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس میں حق کو جو ہے ہم یعنی غالب کرنے والے ہیں، خیر کو غالب کرنے والے ہیں اور شر کو مغلوب کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔